جامعہ اہل حدیث لاہور پاکستان میں علوم دینیہ کی تعلیم و ترویج کا مرکز۔ ہر قسم کی تعریفیں بڑھائیں کبریائیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اس کائنات کا خالق مالک مدبر الامور ہے۔ بے شمار اور ان گنت درود و سلام ہوں سید الکونین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ آج محرم الحرام کی 4 تاریخ ہے اور یہ مہینہ اسلامی سال کا ابتدائی مہینہ ہے اور ان مہینوں میں سے ہے جو حرمت والے ہیں، جن کی تعظیم کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں اہل اسلام کو بہت سے صدمات کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اسلام ہمیں کیا حکم دیتا ہے جب صدمہ پہنچتا ہے، تو پھر ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان کیا کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری مکمل رہنمائی کی ہے، قرآن نے بھی ہماری رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئے تو تم صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے اللہ سے استعانت حاصل کرو، اللہ سے مدد حاصل کرو۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ چونکہ اس مہینہ میں اسلام کا نام لینے والے کچھ ایسے معاملات کرتے ہیں جو اسلام کی نظر میں یا اسلام ان کی اجازت نہیں دیتا، اور وہ سب کچھ ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کی محبت کے نام پہ۔ لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں، اور آیا اہل بیت نے ایسے مواقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ عمل کیا، یا وہ آپ کی تعلیمات سے ہٹ کے کوئی اور عمل کرتے رہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں سے اللہ کی رحمتیں وہ اٹھ جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں اپنے بندوں پہ کرتے ہیں، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان نعمتوں کو بھی اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت رکھنا، آپ کے اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنا، یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے۔ حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمہ اللہ، یہ تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک سکہ صحابی نے، یعنی جلیل القدر صحابی نے یہ بات بتائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت حسن اور حسین کو آپ نے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا اور آپ یہ دعا کر رہے تھے کہ اللہم احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت رکھ۔ کیونکہ اسلام کے حصول کے لیے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ان میں صحابہ بھی ہیں، اہل بیت بھی ہیں، اور ان سب کی قربانیوں کا اعتراف کرنا اور ان کی قدر کرنا اسلام ہمیں یہی تعلیم دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو ہمیں یہ تعلیم دی کہ یہ بات یاد رکھو، ان المؤمن اذا اذنب کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ فإن تاب ونزع واستغفر ثقل قلبہ وإن زاد زادت حتى تعلو قلبہ فذلك الرین الذی ذکرہ اللہ تعالی کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے یہ بات ہر انسان کو یاد رکھنی چاہیے کہ مومن سے جب کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس غلطی کی وجہ سے اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر وہ اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے اس غلطی سے باز آ جاتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو سوکل قلبہ، اللہ تعالیٰ پھر اس کے دل کو ایمان کی روشنی سے اسی طرح منور کر دیتے ہیں جس طرح پہلے تھا۔ لیکن اگر اس کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوتا، وہ اپنی اس غلطی پہ مصر رہتا ہے، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ سزا ملتی ہے کہ اس کا دل ایسا ایسا سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا یہ وہ زنگ ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی انسان کے گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ ان دلوں پہ موت طاری ہو جاتی ہے، پھر انہیں اپنی غلطی کا احساس ہی نہیں ہوتا، پھر گناہ کرتا ہے انسان، وہ گناہ سے شرمندہ نہیں ہوتا بلکہ گناہ کرنے کے بعد وہ اتراتا ہے، وہ خوش ہوتا ہے۔ تو گویا کہ یہ وہ زنگ ہے جو گناہوں کی وجہ سے دلوں پہ لگ جاتا ہے اور پھر دلوں پہ موت طاری ہو جاتی ہے، اور جب دل مردہ ہو جاتے ہیں پھر انہیں نہ گناہ کا احساس ہوتا ہے، نہ نیکی کرنے کی خوشی ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یعنی جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں ہم پھر ان کی دنیاوی زندگی بھی تنگ کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ دنیا میں مالی طور پہ مستحکم ہوتے ہیں لیکن ہم ان کے سکون کو برباد کر دیتے ہیں، وہ سکون کی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایسی مثالیں بھی بیان کی ہیں کہ ایسی قوموں پہ
ہمارا عذاب کس طرح آتا ہے کہ جب وہ نافرمانی پہ اترتی ہے تو ہماری طرف سے ان کو سزا یہ ملتی ہے کہ ان کے پاس جو آئی ہوئی نعمتیں تھیں وہ ہم چھین لیتے ہیں۔ اور سب سے پہلی مثال اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ آدم علیہ السلام کی بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ ہم نے آدم علیہ السلام کو یہ کہا کہ یہ جنت تمہارے لیے ہے، تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہو، اور تمہیں جتنی نعمتیں ہیں ان کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ ہاں ایک پابندی ہے، بلا تقربا ہادی شجرہ، ایک درخت ہے اس کے قریب نہیں جانا، باقی تمہارے لیے اجازت ہے، تم جو نعمت استعمال کرنا چاہو، تمہیں کوئی روک نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پابندی نہیں۔ لیکن فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے بہکایا اور ان سے وہ کام کروا دیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ دی ہوئی نعمتیں چھین لی۔ فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ اب تمہیں اس جنت سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں، اب تم یہاں سے نکل جاؤ۔ یعنی ایک معمولی سی غلطی کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی تھیں وہ واپس لے لی۔ اور اسی طرح سورہ نعام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن، کیا تم نے پہلی امتوں کے واقعات معلوم نہیں کیے، تم نہیں جانتے کہ ہم نے کس طرح ان کو نعمتوں سے نوازا تھا، ہم نے ان کو وہ قوت، وہ طاقت عطا کی تھی جو تمہیں نہیں ہے، لیکن جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو ہم نے ان کو دنیا سے ختم کر کے ان کی جگہ دوسروں کو آباد کر دیا۔ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، یعنی ہم نے ان کو اتنی ترقی عطا کی تھی کہ تم وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ آج ہم بڑے خوش ہیں کہ ہم چاند پہ پہنچ گئے ہیں، ہمارے پاس ایٹم ہے، ہم نے اتنی ترقی کر لی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، ہم نے زمین میں ان کو اتنی ترقی عطا کی تھی، اتنی قوت دی تھی، اتنی قوت تمہیں بھی نہیں دی، لیکن جب انہوں نے ہماری نافرمانی کی تو ہم نے ان کی تمام ترقی جو ہے وہ ملیا میٹ کر دی، اس کو سمیٹ دیا گیا۔ تو لہذا تم ان چیزوں کو مد نظر رکھو۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ جب قومیں اللہ کی نافرمانی کرتی ہیں، اپنے اسلاف کی قربانیوں کو ضائع کر دیتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں سزا دیتے ہیں۔ پھر بھوک اور افلاس اور مہنگائی
کہ عذاب میں ان کو مبتلا کر دیا جاتا ہے، بد امنی کے عذاب میں ان کو مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے، تمہیں آزمائیں گے، اور طرح طرح کی آزمائشیں تمہارے اوپر آئیں گی۔ ہم دیکھیں گے کہ تم ان آزمائشوں میں ہماری فرما برداری کرتے ہو یا ہماری نافرمانی کرتے ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے بارے میں اپنی امت کو ڈرایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم بحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ جو اے میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ کے معاملہ میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، ان کے خلاف زبان درازی نہ کرنا۔ ان میں میرے صحابی بھی ہیں، میرے اہل بیت بھی ہیں، جو ان سے محبت رکھے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا اس کے بارے میں یہ سمجھا جائے گا کہ اسے میرے ساتھ بھی بغض ہے، تبھی تو وہ میرے صحابہ کے ساتھ اور میرے اہل بیت کے ساتھ بغض رکھتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ چونکہ محرم کا مہینہ ہے اور اس میں خاص طور پہ اہل بیت کا نام لے کے اسلام کی وہ دھجیاں اڑائی جاتی ہیں کہ انسان اگر دل میں ایمان ہے تو اللہ کی پناہ مانگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اپنے گھر سے نکلے اور اس حال میں نکلے کہ آپ کے ایک کندھے پہ حسن تھے اور دوسرے کندھے پہ حسین تھے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو آپ یہ فرما رہے تھے کہ اے لوگوں، میں ان سے محبت رکھتا ہوں، تم بھی ان سے محبت رکھو۔ بلکہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ میں فإنی أحبہما، میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں، اور جو ان دونوں سے محبت رکھے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت رکھے گا۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمَا فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمَا، جو ان دونوں کے ساتھ بغض رکھے گا وہ اس وجہ سے بغض رکھے گا کہ اسے میرے ساتھ بغض ہے۔ یعنی ان دونوں کے بارے میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ آپ فرمایا، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو اس سے راضی ہو جا۔ اور صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ من احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت رکھے گا وہ میری وجہ سے ان سے محبت رکھے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے گا وہ میری وجہ سے بغض رکھے گا، یعنی اسے میرے ساتھ بغض ہے
اس لیے ان کے ساتھ بھی بغض ہے۔ یعنی جو بات آپ نے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمائی وہی بات صحابہ کے بارے میں فرمائی۔ اور پھر حضرت برادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں آپ کے نواسے اتنے محبوب تھے کہ ایک دفعہ آپ خطبہ دے رہے ہیں تو حضرت حسن اور حسین چھوٹے چھوٹے بچے تھے، وہ آپ کی طرف آ رہے ہیں لیکن کبھی گرتے ہیں کبھی اٹھتے ہیں، لیکن جب قریب آئے تو آپ نے اپنا خطبہ چھوڑا، ممبر سے اترے اور ان دونوں کو گود میں لیا اور ساتھ یہ فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اولاد جو ہے یہ فتنہ ہے۔ دیکھو میں نے اپنے ان دونوں نواسوں کو اس حالت میں آتے ہوئے دیکھا تو میں صبر نہ کر سکا، میں نے خطبہ چھوڑا اور ان دونوں کو اٹھایا، اپنی گودی میں اٹھا کے یہاں لے آیا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اے اللہ یہ دونوں میرے پھول ہیں دنیا میں، فَإِنَّهُمَا رَيْحَانَتَا مِنَ الدُّنْيَا، اے اللہ یہ دونوں میرے پھول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بڑی محبت رکھتے تھے، حتیٰ کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں آپ کے پاس بیٹھا تھا تو آپ فرمانے لگے کہ ابھی ابھی میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ایک فرشتہ آسمان سے پہلی مرتبہ آیا ہے، اس سے پہلے وہ کبھی زمین پہ نہیں آیا۔ اس نے آ کے آپ کو یہ بشارت دی ہے کہ آپ کی بیٹی فاطمہ وہ جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی اور حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اور یہ بات حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے کہی، اور ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ابو بکر اور عمر یہ دونوں جنت کے بوڑھے لوگوں کے سردار ہوں گے۔ جو بڑی عمر کے لوگ جنت میں جائیں گے ان کے سردار یہ ہوں گے، نوجوانوں کے سردار حسن حسین اور بڑی عمر کے لوگوں کے سردار ابو بکر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ دونوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی محبت ہے۔ اور پھر ان دونوں بزرگوں کو برا بھلا کہنا اور ان کے لیے اب وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ بھی اسلام کے خلاف ہے، اسلام نے اس کی اجازت ہی نہیں دی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور اہل بیت دونوں ہی قابل احترام ہیں۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کی شان میں گستاخی کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا اگر وہ ان سے یعنی حسن حسین سے جو بغض رکھتے ہیں یا صحابہ میں سے کسی صحابی سے بغض رکھتے ہیں، چاہے وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیوں نہ ہو، وہ اس لیے بغض ہے کہ ان کو میرے ساتھ بغض ہے، یعنی وہ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی محبت نہیں رکھتے۔ اللہ کے رسول کے ساتھ محبت رکھنے والے کبھی صحابہ کو برا بھلا نہیں کہتے، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا
لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو گالی مت دینا، برا بھلا نہ کہنا۔ کیوں؟ لو ان احدکم انفق ذهبا مثل احد، اگر تم میں سے کوئی شخص اللہ کے راستے میں احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر لے تو وہ صحابہ کے ایک مد جو یا نصف مد جو کے صدقے کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ یعنی میرے صحابہ وہ جو کا ایک مد، ایک سا یا نصف سا اللہ کے راستہ میں خرچ کریں، اور تم احد پہاڑ جتنا سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، پھر بھی صحابہ کا مقام تم سے زیادہ ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ ہستی، وہ شخصیت کہہ رہی ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، جو ایسے معاملات میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، وہی بات کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو وحی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی بھی تعریف کی ہے، ان کا شان بھی بیان کیا ہے، صحابہ کا شان بھی بیان کیا ہے، نام لے کے جس طرح ان دونوں کا شان بیان کیا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان بیان کیا ہے، عمر فاروق کا شان بیان کیا ہے، عثمان غنی کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور پھر شہادت کے معاملہ میں اگر دیکھتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، حضرت حسن حسین میرے پاس، حضرت حسین میرے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو اچانک وہ رونے لگے، اور روتے روتے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے۔ تو وہاں رسول اللہ کے پاس جبرائیل بھی تھے، وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ ان سے محبت رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ان سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ان سے محبت رکھتے ہیں، لیکن ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ کے امت کے لوگ انہیں شہید کر دیں گے، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو میں جہاں ان کو شہید کیا جائے گا وہاں کی مٹی بھی آپ کو لا کے دکھا سکتا ہوں۔ تو انہوں نے وہ مٹی لا کے بھی دکھائی، یعنی ان کی شہادت کی خبر جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دے دی تھی۔ جس طرح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر آپ کو پہلے مل چکی تھی۔ آپ نے احد پہاڑ پہ آپ کھڑے تھے، آپ کے ساتھ ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور عثمان غنی بھی تھے۔ پہاڑ ہلنے لگا تو اس وقت آپ نے یہ کہا تھا کہ اے احد ٹھہر جا، تجھے معلوم نہیں کہ تیری پیٹھ پہ ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ شہادت کی خبر رسول اللہ نے ان کی بھی دے دی، اور شہادت کی خبر حضرت حسین کی بھی دے دی۔ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو
ان کی شہادت کے بارے میں بتا دیا گیا تھا، اور شہادت المناک ہے۔ تو کیا المناک شہادت ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اس پہ واہ ویلا کیا جائے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن 3 ہجری میں جنگ احد میں شہید ہوئے، اور ان کی شہادت اتنی المناک تھی کہ ان کی شہادت کو دیکھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تڑپ اٹھے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ ظالموں نے اس بے دردی کے ساتھ میرے چچا کو شہید کیا ہے۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت وہ کوئی کم المیہ تھا؟ یعنی وہ شخصیت جس نے اپنے دفاع کے لیے کسی کلمہ گو کا ایک قطرہ خون بہانا گوارا نہیں کیا، 40 دن تک محاصرے میں رہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ عثمان جب آپ کو پیاس لگتی تھی تو کیا کرتے تھے؟ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتا، اللہ میری پیاس بجھا دیتے۔ اور یہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کیا کم درجے کی شہادت تھی؟ یہ کم المیہ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ عمر فاروق وہ اسلام کے دیوار میں فتنے کے اسلام اور فتنوں کے درمیان ایک بہت بڑا دروازہ ہے، مضبوط دروازہ ہے۔ جب یہ دروازہ ٹوٹ جائے گا تو فتنے آئیں گے۔ وہ دروازہ توڑ دیا گیا، پھر اس کے بعد کس طرح فتنوں کا دور آیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جنگ جمل ہوئی، جنگ صفین ہوئی، 82,000 مسلمان ان دونوں جنگوں میں شہید ہوئے۔ اور اس کے بعد انہی فتنوں کا نتیجہ تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ لیکن یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ نوحہ کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے النائحۃ اذا لم تتب قبل موتها تقام یوم القیامہ علیہا سربال من القطران ودر من الجرب۔ جو نوحہ کرنے والی عورت، نوحہ کرنے والا مرد اگر اپنی موت سے پہلے وہ توبہ نہیں کرتا، اسی طرح مر جاتا ہے، تو قیامت کے دن اس کو عذاب ہوگا، اس کو عذاب کا لباس پہنایا جائے گا، ایسا لباس پہنایا جائے گا جس لباس میں اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا لیس منا من لاتا مل خدودا و شکل جیوبا ودعا بدعوی الجاہلیہ۔ جو رخساروں کو پیٹتا ہے، سینہ کوبی کرتا ہے، اپنے کپڑے پھاڑتا ہے، ان کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہم اپنے ان دوستوں کو یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں، اگر نوحہ کرنا، سینہ کوبی کرنا جائز ہوتا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی شہادت کے بعد سینہ کوبی کرتے، اور اگر سینہ کوبی جائز ہوتی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، یعنی حضرت علی بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہوئے، کیا ان اماموں نے 12 امام مانتے ہیں نا، چلو 12ویں امام تو شہید ہو گئے، باقی 11 امام حضرت حسن، حضرت حسین، زین العابدین، امام باقر، امام جعفر صادق، موسیٰ کاظم، علی رضا، محمد جواد اور علی
علی ہاتھی، حسن عسکری، کیا یہ امام، ان میں کوئی امام ایسا ہے جنہوں نے ان کی شہادت پہ سینہ کوبی کی ہو، نوحہ کیا ہو؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اپنے خاندان کے لوگوں کو یہ وصیت کرتے ہیں کہ میرے خاندان کے لوگوں، میرے نانا کی یہ وصیت ہے اور اس پہ عمل کرنا کہ جب میں شہید ہو جاؤں تم نے مجھ پہ، میرے اوپر سینہ کوبی نہیں کرنی، نوحہ نہیں کرنا، بال نہیں نوچنے، کپڑے نہیں پھاڑنے، واہ ویلا نہیں کرنا۔ اور سینہ کوبی، یہ ماتم سب سے پہلے کس نے کیا؟ ان کی شہادت پہ یزید نے کیا۔ تو گویا کہ ہم کہہ سکتے ہیں جو ماتم کرنے والے ہیں یہ حسینی نہیں ہیں بلکہ یزیدی ہیں۔ یعنی سب سے پہلا ماتم جو ہے وہ ان پہ یزید نے کیا، خانوادہ رسول نے ماتم نہیں کیا۔ اور اسی طرح دوسرا ماتم مختار ثقفی نے کیا، جو کہ پرلے درجے کا صحابہ کا دشمن تھا، اہل بیت کا دشمن تھا۔ معز الدولہ نے تیسرا آدمی معز الدولہ ہے، اس نے ماتم کیا۔ یعنی کوئی بھی شخص آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اسلام کے ساتھ محبت رکھتا ہو، پکا مومن ہو اور اس نے نوحہ کیا ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوحہ کرنے کی، ماتم کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، الذین اذا اصابت مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مصائب آتے ہیں، پاکستان جب بنا تو کتنی مصیبتیں آئیں، کتنے خاندان شہید ہوئے، ہمارے اپنے خاندان کے، ہمارے بڑے، کیونکہ ہماری تو پیدائش ہی پاکستان کی ہے، وہ بتاتے ہیں ہمارے خاندان کے 17 افراد شہید ہوئے اور ان میں ایسے بچے بھی تھے جن کو ان کے والدین کے سامنے برشوں کے اوپر لٹکایا گیا۔ اور آپ میں سے کتنے ایسے خاندان ہوں گے جن کے افراد پاکستان بننے کے وقت شہید ہوئے۔ یعنی اسلام آیا تو قربانیوں سے آیا، پاکستان بنا تو قربانیوں سے بنا۔ لہذا اسلام کی بھی قدر کرو، پاکستان کی بھی قدر کرو۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بدعات اور خرافات سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے۔ خاص طور پہ یہ جو کچھ غیر اللہ کے نام پہ دیا جاتا ہے ان دنوں میں، اس سے پرہیز کریں۔ اس کا کھانا حرام ہے، چاہے وہ حلیم کی شکل میں ہو، چاہے وہ دودھ کی شکل میں ہو، چاہے وہ شربت کی شکل میں ہو۔ اگر وہ حسین کے نام پہ دیا جاتا ہے، حسین کے نام کی سبیل ہے، تو وہ حرام ہے، اسی طرح حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔